ہم مسلمان ہیں، شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے اچھے برے میں، سکھ میں دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ وہیں پر مسلمانوں میں آپس میں یہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا یہ امر بالمعروف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے برائی سے روکنا والنہی عن المنکر ہوتا ہے۔ یہ فریضہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنا۔ کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو اس برائی سے روکنا، کوئی کچھ غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کو دیکھ کر اس کو روکنا، اس سے متنبہ کرنا، اس کام کو، اس عمل کو اصلاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں، غلطیوں پر متنبہ کرنا، برائی سے روکنا، یہ معاشرے میں ایک اہم فریضہ ہے، یہ بہت بڑا فریضہ، اور آپس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں تو پھر یاد رکھیں معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہو، ہر طرف معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ جب ایک دوسرے کو نہ روکا جائے، ٹوکا نہ جائے، اصلاح نہ کی جائے تو پھر جرم بڑھتا ہے اور مجرم کی ہمت بڑھتی ہے۔ تو شریعت نے ہم تمام کو اس بات کا پابند بنایا کہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کرو، کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روک دو، اصلاح کرو، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو جو لوگ ادا کرتے ہیں یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، بہت ساری فضیلتیں ان کے حق میں آئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کی جب ہم اصلاح کریں تو پھر اصلاح کے کچھ اصول، کچھ طریقے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے۔ معاشرے میں ایک غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کی غلطی، اس کی برائی ہے، مجھے کیا لینا۔ یہ نظر انداز کرنا یہ غلط ہے۔ اور وہیں پر معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کو دو ٹوک الفاظ میں اس غلطی سے متنبہ کرتے ہیں، اس برائی سے روکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مزاج میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، مزاج میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، سخت لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، سختی کے ساتھ جو ہے کسی برائی سے روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، جس سے کبھی کبھار اصلاح ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ضد میں وہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اچھے انداز میں اس کی اصلاح نہیں کی گئی، اچھے انداز میں اس کو روکا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اس کی غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا، بلکہ سخت الفاظ میں، ایسی طرح سے ہم کہیں کہ سخت لب و لہجے میں جو ہے اصلاح کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے غلط اس کا جو ہے نتیجہ اور غلط انجام اس کا سامنے آ گیا۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو ہے اصلاح جب کرو، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، برائی سے روکو، تو اس کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ یہ دیکھ لو کہ جو ہے کیسے کس برائی سے روکا جائے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے، نہیں، غلط بات ہے۔ ہم دیکھیں، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں
اس شخصیت اور اسی طرح سے جو ہے اس ذات کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اس کائنات کے لیے اور اسی طرح سے اس امت کے لیے خصوصی طور پر معلم بنا کر بھیجے گے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین آئیڈیل ہے تمہارے لیے، نبی کی زندگی دیکھو۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس نے اصلاح کا کام کیا، سب سے زیادہ جس نے برائیوں سے انسانوں کو روکا اور اس کائنات کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بس 23 سال کی زندگی میں 1,00,000 کا مجمع آپ کے سامنے حاضر تھا، جو برائیوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بن چکا تھا، تو وہ نبی کی ذات تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مزاج کے سلسلے میں بات بیان فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم مزاج بنائیں گے۔ اللہ کی رحمت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، لنت لہم، ان کے لیے نرم بنائے گئے تھے اساس، لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی سن لو کہ اگر آپ بدخو یا بد زبان ہوتے، سخت لب و لہجہ استعمال کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لوگ آپ سے قریب نہ ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ حاضرین میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا، آج ہم معاشرے میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے وہ ایک آئیڈیالوجی آپ کہیں یا ایک کانسیپٹ آپ کہیں کہ جو ہے اپنے آپ میں یہ بنا کر چلتے ہیں کہ حق بولنے والا ہمیشہ سخت ہوتا ہے، یا سچ بولنے والے کی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، یا اسی طرح سے اس طرح کے کچھ ایسے جملے، ایسا کانسیپٹ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم حق بات بولتے اس لیے ہم سے لوگ دور ہو جاتے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق بولنے والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہزاروں نہیں 1,00,000 سے زائد کا مجمع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، 1,00,000 سے زائد لوگ، حالانکہ نبی حق بولنے والے، نبی سچ بولنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اگر لوگ دور ہوتے، اگر ایسا ہوتا کہ حق کڑوا ہے یا اسی طرح سے سچ کڑوا ہوتا ہے، حق بات سے لوگ دور ہو جاتے، تو سب سے زیادہ دور تو نبی کی ذات سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ معاملہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی سب سے زیادہ حق بولنے والے، باوجود اس کے اس انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جس انسان نے لوگوں کو متاثر کیا اور اپنا انقلاب جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا اپنا نظریہ نہیں، بلکہ غیر مسلم لوگوں نے، غیر مسلم دانشوروں نے اور اسی طرح سے جو ہے رائٹروں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت، اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے والی شخصیت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اپنے ذہن دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ جو ہے حق بات بولنے سے لوگ دور ہو جاتے یا سچ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچائی جب آپ کہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اور قریب ہوں، حق بات آپ بتائیں تو لوگ اور قریب ہوں، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن کیا ہوا معاملہ کہ جو ہے انداز ہم نے جو ہے دوسرا اپنا لیا، انداز ہم نے غلط بنا لیا، جس کی وجہ سے لوگ دور ہوتے۔ حق بات سے دور نہیں ہوتے، سچی بات سے دور نہیں ہوتے، بلکہ سچ بات بتانے کا، حق بات بتانے کا جو انداز ہم نے اختیار کیا، اس انداز سے لوگ دور ہو جاتے، اس رویے سے لوگ دور ہو جاتے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ایک بات جس طرح سے کہی جاتی ہے کہ دوا ہمیشہ کڑوی ہوتی، نہیں، میٹھی بھی ہوتی ہے۔ خصوصاً ہم دیکھیں بچوں کو جو دوائیں پلائی جاتی ہیں میٹھی دوائیں ہوتی ہیں، حالانکہ دوا ہے لیکن میٹھی ہے۔ اور اس میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بنانا
فلیور ملتا ہے مینگو، اور اسی طرح سے جو طرح طرح کے فلیورز اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں، دوائیں مزیدار دوائیں بنائی جا رہی، اور پھر دوائیں شفا یابی ہو رہی ہے، بچوں کی جو ہے صحت درست ہو رہی ہے، بچوں کو دوا پلائی جا رہی، میٹھا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ دوا ہے۔ تو دوا ہمیشہ کڑوی نہیں ہوتی، جس طرح سے ہم یہ مزاج اپنا ہم نے بنا لیا کہ سچ ہمیشہ کڑوا، ہمیشہ سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج اس سچائی سے میل جول نہیں کھاتا، وہ اس کو برا مان لیتے، وہ اس کو جو ہے کڑوا سمجھ لیتے، ورنہ یاد رکھیں سچ تو میٹھی چیز ہے کہ آپ اس کو اچھے انداز میں پیش کریں تو پھر لوگ قبول کریں گے۔ حق بات انسان کی فطرت میں ہے، اگر اچھے انداز میں اس کو پیش کیا جائے تو پھر لوگ اسے قبول کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہی، سچ بات کہی، باوجود اس کے لوگ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، اتنے قریب ہوئے کہ ویسے لوگوں کی مثال دنیا قیامت تک نہیں دے سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں کی محبت تھی، صحابہ کی جو محبت تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو قربت تھی، قیامت تک دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حالانکہ نبی سچ بولتے تھے، نبی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، نبی صحابہ کو ٹوکتے تھے، نبی برائیوں سے روکتے تھے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غلطیوں پر متنبہ فرماتے تھے۔ باوجود اس کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی سے لگے رہتے، جڑے رہتے، اپنے تعلق کو قائم اور برقرار رکھتے۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح کرنے کا انداز تھا وہ انداز اپنانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، باوجود اس کے لوگ آپ سے قریب ہوتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو آج ہم اپنائیں، اس کردار کو آج ہم اپنائیں، اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کو جو ہے برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو، اس کردار کو اپنانے کی آج ضرورت ہے۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کہہ رہے، کوئی کسی کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن اس انداز میں اصلاح کر رہا ہے کہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، کس طرح سے اس نے مجھے یہ بات کہی، کس طرح سے لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے اس نے مجھے ٹوک دیا، روک دیا۔ یہ غلط انداز ہے، غلط انداز کی وجہ سے آپ کی بات بھی غلط لگ گئی، حالانکہ آپ نے اچھی بات بتائی، آپ نے سچی بات بتائی، آپ نے حق بات بتائی، لیکن انداز جو آپ کا تھا اس انداز کے غلط ہونے کی وجہ سے سامنے والے نے اس بات کو بھی غلط مان لیا، سامنے والے نے اس بات کو بھی جو ہے برا مان لیا، جبکہ وہ بات اچھی تھی، بات صحیح تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگوں کی، اپنے آپ کی، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے انداز کو بھی، اپنے رویے کو بھی ہم اچھا بنائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کو ہم اپنائیں، جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گا۔ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بدو، ایک اعرابی جسے کہتے ہیں، دیہاتی جسے کہتے ہیں، وہ آیا اور شرارت کے طور پر مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی جو ہے ڈانٹ رہے ہیں، کوئی صحابی جو ہے اٹھ کر جا رہے ہیں کہ اس کو مار ہوگا، یہ کیسی حرکت مسجد میں کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، خاموش بٹھا دیا، خاموش کرا دیا نبی نے صحابہ کو، کہا کہ اس کو اس کی ضرورت پوری کر لیں گے۔ جب اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، وہ فارغ ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر بتایا، نصیحت فرمائی کہ جو ہے مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، مسجد پاک ہے اور یہ پاک احترام والی جگہ ہے، یہ جو حرکت تم کر رہے ہو یہ مسجد میں کرنے والی حرکت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اچھے انداز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو حدیث کی کتابیں جو ہے اس بات پر گواہ ہے کہ وہ آدمی جو پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور اس پر محمد پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے، لب و لہجے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے دعائیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم و کرم کی دعا اس نے
تو یہ انداز ہونا چاہیے. حالانکہ غلطی بڑی تھی, غلطی چھوٹی نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی اصلاح فرمائی. اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک صحابی حضرت عمرو بن سہیل, بچے تھے, معصوم سے بچے تھے, ان سے ایک غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہے کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, لیکن جو ہے برتن میں ہاتھ گھما رہے, کبھی ادھر سے کھا رہے, کبھی ادھر سے کھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو, ایک طرف سے کھاؤ, اپنے سامنے سے تم کھانا کھاؤ, کل بیمینک. اور اسی طرح سے جو ہے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سامنے سے, اپنے سامنے سے کھانے کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ. اور پیار, محبت, شفقت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے پھر زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی, زندگی میں پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی. آپ دیکھیں نبی غلطی پر روک رہے ہیں, ٹوک رہے ہیں, اور اصلاح ہو بھی رہی ہے. ایسا نہیں کہ اصلاح کرنے والے نے اصلاح کر دی اور جو ہے جو غلطی کر رہا تھا وہ اپنی غلطی پر قائم ہے. نہیں, غلطی جس سے ہو رہی تھی اس نے اپنی اصلاح کر لی, وہ اس غلطی سے باز آ گیا اور پھر برا بھی نہیں مانا, بلکہ جو ہے اور زیادہ قریب ہو گیا کہ نبی نے میری غلطی کی اصلاح فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اصلاح فرماتے, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ. آج معاملہ یہ ہے کہ جو ہے غلطی کرنے والا جو ہوتا ہے ہماری نظروں میں وہ غلط ہو جاتا ہے, وہ مجرم ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں غلطی کو برا سمجھیں, غلطی کرنے والے کو نہیں. غلطی کرنے والا انسان ہے, انسان ہی سے غلطی ہوتی, انسان ہی سے غلطی ہوتی, یاد رکھیں. تو کسی بھی غلطی کو دیکھ کر آدمی کو غلط نہ سمجھیں, بلکہ اس کی حرکت کو, اس کی غلطی کو غلط سمجھیں. جس طرح سے ہم دیکھیں ڈاکٹر کی مثال دیتے ہیں, ایک طبیب, ایک آدمی اصلاح کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ہمدرد ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے. کس طرح سے ہوتا ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر جو ہے جو بیمار کی جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرتا ہے, آدمی کو برا نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو بیماری ہے وہ غلط ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. آدمی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا, اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک غلطیوں کی اصلاح کرنے والے کا ایک رویہ, ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کو برا نہ سمجھے, بلکہ اس کی اس حرکت کو, اس کی غلطی کو برا سمجھے اور اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے. تبھی معاملہ کیا ہوگا, انسان جو ہے آپس میں کیسا ہو, اتنا ہمدرد ہو کہ باوجود اس کے ڈاکٹر کیا کرتا ہے, انسان جب اپنی بیماری لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کبھی انجیکشن دیتا ہے, کبھی جو ہے کہیں کچھ زخم لگ گیا اس کو صاف کرتا ہے, اسے کاٹتا ہے, اسے جو ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو. باوجود اس کے وہ انسان اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ یہ علاج کرتا ہے, وہ علاج کرتا ہے. کیوں؟ وہ برا بھلا نہیں کہتا, وہ یہ نہیں کہتا کہ تم غلط ہو, نہیں, وہ بیماری کا علاج کر رہا ہے. وہ زخم جہاں زخم لگا ہوا ہے اس کا علاج کر رہا ہے, اور اتنا ہمدرد ہے, وہ سمجھ رہا ہے, علاج کرانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیماری کو دور کر رہا ہے, اسی لیے اسی کے پاس جاتا ہے. حالانکہ انجیکشن لگواتا ہے پھر اسی کے پاس جاتا ہے, کٹواتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے صاف کرواتا ہے, زخم تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اسی کے پاس جاتا ہے. تو یہ ایک ہمدرد ڈاکٹر جس طرح سے ہوتا ہے, غلطی کی اصلاح کرنے والا بھی ویسا ہونا چاہیے. اصلاح کرے تو آدمی پھر آئے اور خود یہ کہے کہ دیکھو میرے اندر اور کوئی غلطی ہو تو بتاؤ میری اور اصلاح کر. یہ رویہ ہونا چاہیے, غلطی کی اصلاح کرنے والے کا یہ رویہ, یہ سلوک ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے قریب ہوں. جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قریب ہوتے اور صحابہ آ کر پوچھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے, مجھے کوئی وصیت کیجیے. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے, صحابہ کو معلوم
تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بڑی گہری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج سے واقف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیات کا علم ہے، لوگوں کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں نبی جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے گزارش کرتے تھے، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو غلطی ہوتی، جو کوتاہی یا اسی طرح سے جو خامی ہوتی، اللہ کے نبی اس کی نصیحت فرماتے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غصہ مت کرو، لا تغضب لا تغضب۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب، پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب۔ بار بار صحابی پوچھتے گئے، اللہ کے نبی بار بار وہی جواب دیتے گئے۔ کیوں؟ نبی کو معلوم تھا کہ ان صحابی کے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے کہ وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم غصہ مت کرو۔ تو اس طرح سے ہمارا غلطیوں پر اصلاح کرنے کا یہ رویہ، یہ سلوک ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے والا برا نہ مانے، بلکہ غلطی کرنے والا یہ سمجھے کہ یہ صحیح انسان ہے، میری جو ہے غلطیوں پر رہنمائی کرتا ہے، مجھے میری اصلاح کرتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور میں اپنی جو ہے اصلاح کروا لوں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح فرماتے تو کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی آتے، کسی غلطی کو دیکھ کر اللہ کے نبی غصے میں آتے۔ جیسے ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ صفحات ہیں۔ توریت یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی اس کے کچھ صفحات تھے اور وہ پڑھ رہے تھے، اور پڑھنے میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو رہا ہے، غصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ نبی غصے میں آ رہے، نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں آپ غور کریں کہ غلطی کرنے والے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، غلطی کرنے والے کی غلطی کو دور کرنا ہے، جو غلط فہمی یا غلطی ہے اس کو دور کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر یہ تم تورات کے صفحات پڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں اگر آ جائیں تو وہ میری سنت کی پیروی کریں، میری اتباع کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تورات گزر چکی ہے اور قرآن کریم میری جو لائی ہوئی شریعت ہے اس پر عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی ایک خاتون جس نے چوری کی، بڑے خاندان قبیلے کی خاتون تھی، چوری کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے، سفارش کریں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے تو شاید اسے چھوڑ دیں۔ اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے سامنے جا کر سفارش کریں، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ معصوم بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، لوگوں نے جو ہے سمجھا بنا کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت فاطمہ معصومیہ کی جو ہے سفارش کر۔ وہ گئے اور سفارش کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی کی اصلاح کرنے والے ہیں، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس وقت انسان کو غصہ آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ساری چیزوں پر نظر انداز کر دیا جائے یا اسی طرح سے ایسے ہی نہیں، غصہ ہونا چاہیے اور انسان کو جو ہے جذبات میں آنا چاہیے، لیکن اس کا جو رد عمل ہونا چاہیے، اس کا جو اس وقت رویہ اور سلوک ہونا چاہیے اس پر غور کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، لیکن حضرت اسامہ کو نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ پیٹا، کچھ نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو پچھلی امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اگر کوئی مالدار اور اسی طرح سے بڑے خاندان قبیلے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا کوئی غلطی کر
کرتا اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا، اور اسی طرح سے کوئی غریب نادار اس طرح کا کوئی آدمی اگر جرم کرتا تو اس کے جرم کی سزا دی جاتی تھی۔ لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ لوگوں یاد رکھو، بات اگر شرف خاندان قبیلے کی ہے تو پھر یاد رکھو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہاں ہم غور کریں، جو غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح نبی نے کر دی، لیکن حضرت اسامہ کو نہ ڈانٹا، نہ غصہ کیا، نہ پیٹا، نہ مارا، کچھ نہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی، آخری مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، نماز کے سلسلے میں یا اسی طرح سے ہم دیکھیں مسجد کے اندر ایک دوسرے کی اصلاح کی جاتی، کس طرح کا رویہ، کس طرح کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آ گئی، میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب لوگ مجھے جو ہے گھورنے لگے، یعنی کہ تم نے ایسا کیوں کہا، یہ بتانے کے لیے لوگ جو ہے نماز میں ان صحابی کو حضرت معاویہ بن حکم کو گھورنے لگے۔ تو اب ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہائے تمہاری مائیں تمہیں گم کرے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو۔ یہ بات انہوں نے کر دی، یہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے نکال دی۔ اب اس کے بعد جو صحابہ تھے وہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگے، یعنی کہ صحابہ کا غصہ بڑھ رہا ہے کہ نماز میں ایک تو جو ہے انہوں نے یرحمک اللہ کا بات کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز میں بات چیت سے منع کر دیا، بات نہیں کرنا ہے۔ اب یہ صحابی بات کر رہے، صحابہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ یہ سارا واقعہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز کے بعد پوچھا کہ کس نے کہا، کس نے یہ حرکت کی؟ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا کیا، مجھ سے یہ غلطی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو گیا کہ کس صحابی نے غلطی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے غلطی کرنے والے کو ڈانٹ دیا جائے، یا اسی طرح سے جو ہے کہہ دیا جائے کہ تم ایسی غلطی کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم وہ کیوں نہیں۔ یہ نہیں، یہ رویہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ بتایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، بات چیت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں بتا دی، حکم بتا دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے معلم کو کبھی نہیں دیکھا جس نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ پیٹا، نہ کچھ کہا، بس اس نے حکم بتا دیا کہ دیکھو یہ کام اس وقت میں نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، غلطی کرنے والا کبھی کبھار انجانے میں غلطی کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں حکم بتایا جائے، شریعت کا حکم بتایا جائے کہ دیکھو یہ کام کرنا نہیں ہے، یہ کام کرنا غلط ہے، بس یہ بتا دیا جائے، اصلاح ہو جائے، بجائے اس کے سامنے والے غلطی کرنے والے کو ڈانٹنا ڈپٹنا، سب کے سامنے جو ہے برا بھلا کہنا، اس قدر برا بھلا کہنا کہ سامنے والا شرمندگی محسوس کر لے اور اتنا اس کے دل میں آ جائے کہ فلاں نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اصلاح کا ایک طریقہ، ایک انداز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، نبی اصلاح کرتے تھے، صحابہ کی محبت اور بڑھتی تھی۔ صحابی نے کہا میری زندگی میں نے کبھی جو ہے اس طرح سے اصلاح کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، لیکن نبی کے انداز، نبی کے طریقے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ صحابہ کے درمیان محبوب تھے، تو ہم اصلاح کرنے والے بنے، آپس میں ایک دوسرے کو غلطیوں سے، برائیوں سے روکیں ٹوکیں، لیکن اس کا ایک انداز ہونا چاہیے نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی کسی نے غلطی کر دی، اس کو تنہائی میں لے جا کر جو ہے آپ اس طرح سے کر رہے تھے، یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی مخالفت ہے، یہ بتانا چاہیے، اتنے بہترین اتنے اچھے انداز میں بتانا چاہیے، سامنے والا یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ ہمدرد انسان ہے، یہ غلطی میری دور کرنا چاہتا، مجھے ڈانٹنا نہیں چاہتا، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ میری اصلاح چاہتا ہے، یہ میری غلطی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ جب احساس انسان کے دل میں پیدا ہوگا تو وہ اپنی غلطی کو دور کر لے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ڈانٹ
کرنا, غصہ کرنا اور اسی طرح سے جو ہے برا بھلا کہنا اصلاح تو نہیں ہوگی. آپس میں نفرتیں بڑھیں گی, آپس میں دوریاں بڑھیں گی, ایک دوسرے کے دل میں نفرت کینہ کپٹ جیسے جذبات جو ہے جنم لیں گے. یہ ہوگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں, نبوی طریقے میں ہم جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.